بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زینی ٹی وی کے سامعین کو خوش آمدید۔ اس چینل کا مقصد آپ کو اہم تاریخی واقعات اور شخصیات کے بارے میں مستند معلومات فراہم کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم عرب کے ایک مشہور سخی انسان حاتم طائی اور ایک لکڑہارے کا سچا واقعہ سنتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ عرب کے ایک قبیلے میں حاتم طائی نامی ایک شخص پیدا ہوا۔ وہ بہت سخی انسان تھا اور اس کی ثقافت کے چرچے پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ اس کے دروازے پر جو شخص بھی آتا وہ اپنی ضرورت پوری کر کے جاتا۔ کہتے ہیں کہ اسے اپنے ایک گھوڑے سے بہت پیار تھا۔ گھوڑا بھی اپنے مالک کا بہت وفادار تھا۔ ایک روز کیا ہوا کہ آدھی رات کے قریب اس کے گھر چند مہمان آ گئے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس وقت حاتم طائی کے پاس مہمانوں کی دعوت کے لیے کچھ نہیں تھا۔ رات کے اس وقت دعوت کا انتظام کرنا بھی بہت مشکل تھا۔ حاتم طائی نے اپنا پسندیدہ گھوڑا ذبح کیا اور مہمانوں کی دعوت کر ڈالی اور مہمان نوازی کی لاج رکھ لی۔ ایک مرتبہ اس نے عرب کے سرداروں کی دعوت کی۔ اس روز 40 اونٹ ذبح کیے گئے۔ دعوت جب ختم ہوئی تو عرب کے سردار ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ پھر گفتگو حاتم طائی کی ثقافت کے متعلق ہونے لگی۔ ایک سردار نے کہا، حاتم طائی جیسا سخی اور فراخ دل انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ دوسرے نے کہا، کیوں نہ یہ سوال حاتم طائی سے خود کیا جائے۔ چنانچہ حاتم طائی سے پوچھا گیا، کیا اس نے اپنے علاوہ بھی کوئی سخی اور فراخ دل شخص دیکھا ہے؟ اس پر حاتم طائی کافی دیر سر جھکائے بیٹھا رہا اور مسکرا کر بولا، ہاں، بہت مالدار اور سخی انسان مجھ سے بھی زیادہ میں نے دیکھا ہے۔ میرے نزدیک سخی اور عظیم انسان وہ ہے جو اپنے بڑے سے بڑے فائدے کے لیے کسی کا چھوٹے سے چھوٹا احسان بھی قبول نہ کرے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا شخص دیکھا جس کا دل میرے دل سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ وہ ضرور کسی ملک کا بادشاہ ہوگا جس کے پاس بہت سا خزانہ ہوگا۔ سرداروں نے بیک آواز کہا، نہیں دوستو، ایسی کوئی بات نہیں۔ حاتم طائی نے جواب دیا، وہ تو ایک لکڑہارا تھا۔ تمام سرداروں نے حیرت سے حاتم طائی کی طرف دیکھا تو حاتم طائی نے کہا، ایک روز میں نے سارے شہر کی دعوت کی، مہمانوں کو کھلا پلا کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا۔ اس نے اپنے سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھایا ہوا تھا جس کے بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے ترس کھا کر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا، بابا جی، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سر سے اس کا بوجھ اتارنا چاہا، لیکن میں نے جیسے ہی اس لکڑی کے گٹھے کو ہاتھ لگایا تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور پھر اس نے اپنا بوجھ خود ہی زمین پر رکھا اور کہنے لگا، انسان کو اپنا بوجھ خود ہی سنبھالنا چاہیے، لوگوں کے کندھے پر تو صرف قبر کی طرف جایا جاتا ہے۔ مگر بابا جی، آپ اتنی محنت اس عمر میں کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس غیرت مند لکڑہارے نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آپ کے شہر میں ایک شخص حاتم طائی ہے، وہ سینکڑوں انسانوں کو روزانہ کھانا کھلاتا ہے، آپ اس کے دروازے پہ کیوں نہیں جاتے؟ یہ سن کر لکڑہارے نے مجھے گھور کر دیکھا اور بڑی بے نیازی سے کہا، حاتم طائی کو خدا نے بھی 2 بازو دیے ہیں اور مجھ کو بھی 2 بازو عطا کیے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ میں اس کی کمائی ہوئی روٹی کو کھاؤں۔ کسی کا احسان اٹھانے سے بہتر ہے میں ان بے جان لکڑیوں کو اٹھاؤں۔ سب سردار حیران ہو کر حاتم طائی کو دیکھنے لگے۔ حاتم طائی نے کہا، وہ غریب انسان مجھ سے بھی بڑے دل کا مالک تھا۔ دوستوں، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اپنے زور و بازو پر انحصار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ خود انحصاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔